دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر مشال نے جان بوجھ کر نور دل کے ہاتھوں پر گرم چائے گرائی تھی۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی اور مشال وہ جان بوجھ کر اسے مارتی۔ وہ روز اسے مارتی، کبھی زرینہ بیگم تو کبھی ان کی بیٹی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ مار کے نشان تھے۔ وہ روتی رہتی لیکن کسی کو اس پر رحم نہ آتا۔ نور دل کی زندگی ایک قید خانہ بن چکی تھی۔ وہ جس گھر میں پناہ لے رہی تھی وہی اس کے لیے جہنم بن گیا تھا۔ ہر دن ایک نئی اذیت، ہر رات ایک نئی تکلیف۔ آج بھی مشال نے غصے میں آ کر اس کے ہاتھوں پر گرم چائے انڈیل دی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اندھی ہو گئی ہو؟ مشال کی کڑوی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نور دل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ جانتی تھی کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں اس کے آنسوؤں کا کوئی مول نہیں تھا۔ وہ تکلیف سے اپنی ہتھیلیاں دیکھ رہی تھی جہاں چائے کے جلتے نشانات واضح ہو رہے تھے۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، مگر اس سے زیادہ تکلیف دہ مشال کی مسکراہٹ تھی۔ امی دیکھیں، یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے، مشال نے جھوٹا شکوہ کیا۔ زرینہ بیگم نے ایک تیز نظر نور دل پر ڈالی، جیسے وہ کوئی حقیر چیز ہو۔ ابھی بھی کھڑی ہو؟ جاؤ، جا کر صفائی کرو اور آئندہ خیال رکھنا کہ دوبارہ یہ حرکت نہ ہو۔ نور دل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا آنچل درست کیا اور سر جھکا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں مگر ہونٹ سیے ہوئے تھے۔ رات کو جب سب سونے چلے گئے وہ دبے قدموں سے باتھ روم آئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو لگا جیسے وہ خود کو پہچان نہ پائی ہو۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل تھے، کچھ زخم ابھی تازہ تھے، کچھ پرانے مگر دل میں بسنے والا زخم۔ وہ تو کبھی بھرنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، مگر ہمیشہ کی طرح صرف خاموشی تھی، ایک گہری دل چیر دینے والی خاموشی۔ نور دل کی زندگی اب ایک قید تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قید مزید بھیانک ہونے والی ہے۔ نور دل کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس کی زندگی ایک بھیانک خواب بن چکی ہے، مگر حقیقت تو اس خواب سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ رات کے وقت کامران رضا خان اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا، جبکہ زرینہ بیگم اس کے سامنے بیٹھی بے چینی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مشال پاس کھڑی ناخن دیکھنے میں مصروف تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ظلم کی چمک۔ یہ لڑکی ہمارے لیے ایک خزانہ ہے، بس ایک آخری وار کرنا ہوگا، کامران رضا خان نے مشال اور اپنی بیوی زرینہ بیگم سے سرگوشی میں کہا۔ ساتھ میں کچھ دوری پر ان کا بیٹا ایان رضا خان بیٹھا تھا۔ کیا مطلب ابو؟ مشال نے حیرت سے کامران رضا خان کو دیکھا۔ کامران، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ زرینہ بیگم نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کامران رضا خان نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ ہم کون سا پہلی بار یہ کام کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ نور دل کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکالنا ہوگا، لیکن یوں نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے چلی جائے، بلکہ ایسے کہ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ ملے۔ زرینہ بیگم کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی، لیکن وہ بے وقوف ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ زرینہ بیگم کی آواز میں ہلکا سا خدشہ تھا۔ کامران رضا خان طنزیہ مسکرا کر بولا، یہی تو کمال ہے زرینہ، نور دل جیسی کمزور لڑکیاں ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہیں، انہیں بس تھوڑی سی امید دو اور وہ اپنی بربادی کی طرف خود چل پڑتی ہیں۔ مشال نے ایک زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا، سچ کہا ابو، وہ تو مجھے اپنی بہن سمجھتی ہے،
پھر وہ مصنوعی معصومیت سے بولی، بیچاری، اگر اسے پتہ چل جائے کہ اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکالنے کا منصوبہ ہم نے ہی بنایا ہے تو شاید وہ جیتے جی مر جائے۔ زرینہ بیگم نے بیٹی کو گھورا، خاموش رہو مشال، اگر کسی کو شک ہوا تو سب برباد ہو سکتا ہے۔ اور اماں جان کو ہوا، پھر؟ نہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے، انہیں یہی بتانا ہے کہ ہم اسے پڑھائی کے لیے بھیج رہے ہیں تاکہ وہ وہاں سے کچھ بن کر آئے اور اپنا بوجھ خود اٹھائے، کامران رضا خان نے کہا تھا۔ اور رہا سوال نور دل کو لے جانے کا تو میں سب طے کر چکا ہوں۔ کامران رضا خان نے کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ کامران نے سگریٹ کا کش لیا اور قدرے سنجیدگی سے بولا، آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں لیکن اسے بیچنے کے لیے کوئی خریدار بھی ہونا چاہیے۔ زرینہ بیگم نے کہا، وہ بھی ہے، کل ایک آدمی آئے گا، ریاض بلوچ، وہ لڑکیوں کا سودا کرتا ہے اور انہیں دوسرے ملک بھیج دیتا ہے، وہاں وہ جتنی مرضی چیخے کوئی اسے بچانے نہیں آئے گا۔ یہ کون ہے؟ زرینہ بیگم نے سوال کیا۔ انسان نہیں، شیطان ہے، لڑکیوں کا سودا کرتا ہے اور انہیں امریکہ بھیج دیتا ہے، کامران رضا خان نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر نور دل ہمارے کسی کام کی نہیں تو کسی اور کے کام تو آئے گی، لیکن کامران، کیا وہ ہمیں پوری رقم دے گا؟ زرینہ بیگم نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے پورے 2 کروڑ طے کیے ہیں۔ کامران رضا خان کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا۔ نور دل ہمارے لیے کسی کام کی نہیں، لیکن اگر وہ کسی اور کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض؟ ایان رضا خان نے دلچسپی سے پوچھا، یہ جو ریاض بلوچ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کامران رضا خان نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ لڑکیوں کو جال میں پھنساتا ہے، پھر انہیں باہر کے ممالک میں بھیج کر کوٹھوں پر فروخت کر دیتا ہے۔ نور دل بھی اب کسی کوٹھے کی زینت بننے جا رہی ہے۔ زبردست، ویسے بھی وہ ہمیشہ خود کو ہم سے بہتر سمجھتی تھی، اب جا کر اسے پتہ چلے گا کہ اصل دنیا کیا ہوتی ہے، مشال نے بے رحمی سے کہا۔ زرینہ بیگم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، لیکن نور دل کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے، وہ اگر کسی سے مدد مانگ لے تو؟ یہ کام میں خود دیکھ لوں گا، کامران رضا خان نے کہا۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، جب وہ یہاں سے نکلے گی تو ہوش میں بھی نہیں ہوگی۔ زرینہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، بس یہ کام ہو جائے اور اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ نور دل کا سودا ہو گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بھیانک سفر پر جا رہی ہے۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، بارش کی بوندیں زمین سے ٹکرا کر سناٹے کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ ویران گودام کے اندر ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جہاں پینتھر کھڑا تھا، خاموش، بے حس اور بے رحم۔ سامنے ارمغان تھا جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر پینتھر کو کسی ایسے سوال میں الجھانا چاہتا ہو جس کا جواب دینے کی پینتھر کو عادت نہیں تھی۔ پینتھر، ایک سوال ہے، ارمغان نے کہا۔ پینتھر نے بنا دیکھے جواب دیا، پوچھو، کبھی نہ کبھی تو تمہیں بھی محبت ہوگی نا، کوئی ایسا جس کے لیے تم سب کچھ چھوڑنے کا سوچو۔ پینتھر کے قدم وہیں رک گئے، اس کی گہری سرد آنکھیں ارمغان پر ٹک گئیں، پھر اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور ارمغان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ محبت، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے یہ لفظ اس کے لیے کوئی بے معنی چیز ہو۔ محبت دل والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے نظر جھکا کر اپنی دستانوں میں چھپی انگلیاں دیکھیں جن پر ابھی تک کسی کا خون لگا ہوا تھا، پھر اس نے ارمغان کی طرف دیکھا اور ایک زہریلی خاموشی کے ساتھ بولا، اور میرے سینے میں دل نہیں ہے، بس خون ہے جو صرف دشمنوں کے جسم میں بہانے کے لیے دھڑکتا ہے۔ ارمغان نے کچھ لمحے کے لیے پینتھر کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ پھر بھی پینتھر، اگر کسی دن کوئی لڑکی تمہارے پاس آ کر کہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے تو تم کیا کرو گے؟
پینتھر نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر اپنے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ سجا کر جواب دیا، میں اسے خبردار کروں گا۔ ارمغان نے حیرانی سے پوچھا، کس چیز سے؟ پینتھر نے گردن موڑی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گریں اور اس کی آنکھوں میں اندھیرے کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ خود سے رات اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ بارش کی بوندیں زمین سے ٹکرا کر سنسناتی آواز پیدا کر رہی تھی اور ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ پینتھر اپنی جگہ پر کھڑا تھا، جیسے کسی بھی لمحے ہوا کے ساتھ غائب ہو جائے گا۔ ارمغان نے ایک نظر پینتھر کے چہرے پر ڈالی، جو ہر جذبے سے خالی تھا، جیسے محبت، درد یا خوشی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ خود سے خبردار کرو گے؟ ارمغان سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم اتنے خطرناک بھی نہیں ہو پینتھر، بس زیادہ خاموش ہو، سرد ہو اور پیارے ہو۔ پینتھر نے ارمغان کو ایک عجیب نظر سے دیکھا، پھر ہلکے سے سر جھٹک کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں کالے بادل مزید گہرے ہو رہے تھے۔ محبت کمزور کر دیتی ہے، اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، اور میں کمزور نہیں ہو سکتا۔ ارمغان نے گہری سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا لی، لیکن ایک دن تمہیں کوئی ایسی لڑکی ملے گی جو تمہیں بدل دے گی، جو تمہارے اندھیرے میں روشنی لے آئے گی۔ پینتھر کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئیں، جیسے ارمغان کی بات نے کسی چھپے ہوئے زخم کو چھو لیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، روشنی میری زندگی میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی ارمغان، جو بھی میرے قریب آتا ہے یا تو مر جاتا ہے یا پھر مرنے کی دعا کرتا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے سب وہ وقت تمہیں یاد ہے نا ارمغان؟ ہاں یاد ہے، کیسے بھول سکتا ہوں زاویار وہ سب کچھ۔ ارمغان اور زاویار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، لیکن پھر جھٹ سے کھول دی۔ وہ دونوں وہ یاد نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بھیانک رات وہ کیسے بھول سکتے تھے؟ ان کے دل میں جذبات کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ان کی دنیا میں محبت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ انہیں اپنا انتقام لینا تھا، صرف انتقام، اور اگر کبھی محبت نے اس کے دروازے پر دستک دی بھی تو شاید وہ دروازہ کھولنے کے بجائے اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا۔ رات کی تاریکی میں ایک بلند و بالا عمارت کے سب سے اوپر والے فلور پر روشنی جل رہی تھی۔ اندر ایک وسیع آفس تھا، جہاں ایک شیشے کی دیوار سے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھی وہ عورت جسے دنیا مافیا لیڈی کہتی تھی، اپنی مخصوص خاموشی میں گم تھی۔ سامنے کھڑا شخص کانپ رہا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، ایک بدنام زمانہ سمگلر جو معصوم لوگوں کو بیچ کر اپنی دنیا چلا رہا تھا۔ آج وہ مافیا لیڈی کے سامنے تھا، مگر اپنی قسمت کے فیصلے سے بے خبر۔ تمہیں معلوم ہے مجھے بیکار لوگوں کا وجود پسند نہیں، ظاہرہ جمانی کی آواز میں سرد میری تھی۔ وہ آدمی لرزتے ہوئے بولا، لیکن میں آپ کے راستے میں نہیں آیا مافیا لیڈی، میرے کاروبار سے آپ کو کیا لینا دینا؟ میرا اصول ہے، طاقتور کے خلاف طاقت، معصوم کے خلاف نہیں۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک نظر آدمی پر ڈال دی، اور تمہارا کاروبار معصوم لڑکیاں اغوا کرنا، انہیں بیچ دینا، تم جیسے لوگ صرف گندگی ہو۔ آدمی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن مافیا لیڈی کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ایسی آنکھیں تھیں جو رحم سے ناواقف تھیں۔ تمہاری سانسیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس نے سکون سے اپنی گن نکال دی، اور ایک لمحے میں وہ آدمی زمین پر تڑپ رہا تھا۔ مافیا لیڈی نے ہلکی سی سانس لی اور میز پر رکھے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلا کون ہے؟ سامنے کھڑا اس کا خاص آدمی جو ہمیشہ خاموشی سے اس کے احکامات پر عمل کرتا تھا بولا، ابھی میں یہی ہوں، باقی پینتھر اور وہ تینوں دیکھ لیں گے، کیونکہ پوری دنیا پینتھر کے نام سے واقف ہے، بچہ بچہ اسے جانتا ہے، تو یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے تو وہ اپنے پاؤں میں رون دیتا ہے۔ مافیا لیڈی نے ایک نظر اس پر ڈال دی، پھر آہستہ سے بولی، مافیا لیڈی ایک ظالم نہیں بلکہ اپنے اصولوں پر چلنے والی طاقتور عورت ہے۔
وہ معصوموں پر ظلم نہیں کرتی بلکہ ظلم کرنے والوں کو ختم کرتی ہے۔ اگلی رات نور دل کچن میں برتن دھو رہی تھی جب زرینہ بیگم آئی اور مصنوعی نرمی سے بولی، نور بیٹا، کل تمہارے بابا کے ایک پرانے دوست تم سے ملنے آ رہے ہیں، وہ تمہاری بہت مدد کرنا چاہتے ہیں۔ نور دل نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ میرے پاپا کے دوست؟ مگر میرے پاپا کے تو سب دوست اچھے تھے، وہ مجھے کیوں نہیں ملے اتنے سالوں میں؟ ارے بیٹا، کچھ لوگ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، بس تم تیار رہنا، کل تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ زرینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن نور دل کے دل میں ایک انجانا خوف جاگنے لگا، پھر سے کچھ برا ہونے کا خوف تھا اس کے دل میں۔ اگلے دن سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زرینہ، کہاں بھیج رہی ہو تم بچی کو؟ عائشہ خانم نے پوچھا۔ اماں جان، وہ اس کے ابو کے دوست آ رہے ہیں اسے لینے، وہ اسے پڑھائیں گے بھی اور اب سے اسے اپنے ساتھ رکھیں گے، زرینہ بیگم نے بتایا تھا۔ نہیں، تم انہیں کہہ دو ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ہی رہے گی، عائشہ خانم نے کہا تھا۔ اماں جان، وہ اس کے والد کے بہت قریبی دوست ہیں، ہم انہیں منع نہیں کر سکتے، اور کامران کو انہوں نے خود کہا۔ زرینہ بیگم نے بہت صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ میری بیٹی، اپنا خیال رکھنا اور فون کرنا مجھے۔ جی دادی، ہم کریں گے۔ اور ملنے تو آؤ گی نا مجھ سے؟ جی، ہم آئیں گے۔ اگلے دن کامران ایک گاڑی لے کر آیا جس میں ایک اجنبی آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ۔ یہ ہے وہ لڑکی؟ اس نے کامران سے پوچھا۔ کامران نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ نور دل کا دل بری طرح کانپ گیا۔ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، مگر جواب میں زرینہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھما دیے۔ یہ تمہاری نئی زندگی کے کاغذات ہیں، اب سے تم ان کے ساتھ رہو گی، زرینہ بیگم نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں وحشت چمک رہی تھی۔ نور دل کچھ بولنے والی تھی کہ تبھی کسی نے نشہ آور کپڑا اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ تڑپی، ہاتھ پیر مارے، مگر سب دھندلا ہونے لگا۔ وہ شخص اسے لے گیا تھا اپنے ساتھ۔ چلو شکر ہے بلا ٹل دی ہمارے سر سے، مشال نے زہر آلود لہجے میں کہا تھا۔ جب نور دل کو ہوش آیا، وہ کسی ہوائی جہاز میں تھی، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آس پاس کئی اور لرزتی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ یہ کہاں ہوں میں؟ وہ گھبرا کر بولی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ وقت بعد اسے کسی اندھیرے کمرے میں پھینک دیا گیا۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی تو سامنے کچھ اجنبی چہرے تھے، خوفزدہ سہمی ہوئی لڑکیاں، کچھ چیختی، کچھ سسکتی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایک لڑکی نے سرگوشی کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ نور دل نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ کسی باہر ملک کا ایک بدنام کوٹھا ہے جہاں ہم سب کو بیچا جا چکا ہے، لڑکی کی آواز لرز رہی تھی۔ نور دل کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی اس کا کوئی نہیں تھا؟ کیا واقعی وہ کھلونا بن چکی تھی؟ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے تھے۔ کیا انکل نے مجھے؟ اس سے زیادہ وہ کچھ سوچ نہ پائی۔ نور دل کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے۔ کیا انکل نے مجھے بیچ دیا؟ اس کا دل زور سے دھڑکا، اس کا اپنا ہی وجود اسے بوجھ لگنے لگا۔ اس کی امید، اس کے خواب سب کسی نے نوچ لیے تھے۔ نہیں، یہ خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر حقیقت تلخ تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، بس کہیں سے ایک ٹوٹی پھوٹی روشنی آ رہی تھی۔ زنجیروں کی آواز خاموشی جی رہی تھی۔ آس پاس اور بھی لڑکیاں تھیں، لیکن سب چپ تھیں، جیسے بولنے کی ہمت بھی ان سے چھین لی گئی ہو۔ یہاں سے نکلنا ہوگا کسی بھی طرح، لیکن کیسے؟ وہ بے یار و مددگار تھی، زخمی، ٹوٹی ہوئی۔ کیا کوئی مجھے بچانے آئے گا؟ وہ رو دی تھی۔ کیا میرا کوئی نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟
ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.